آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کالج فار گرلز F62 اسلام آباد میں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے اسمارٹ کلاس روم. یہ اسمارٹ کلاس روم کا بورڈ میں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو بچے ہیں ادھر یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ تو ادھر آپ کے ٹیچر بھی ہیں جی. السلام علیکم جی. یہ ذرا بتائیں گی، یہ بچے جو ہیں یہ انہوں نے ٹریک سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. جی، یہ ٹریک سوٹ ہمیں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے دیے گئے ہیں تمام کالجز میں، تمام اسکولس میں، اور جب ان کا گیم پیریڈ ہوتا ہے یہ یہاں آتے ہیں. جم میں ان کی ایکسرسائز کے لیے بھی سارا ایکوپمنٹس موجود ہیں، انہیں سکھایا جاتا ہے، ہر ایکسرسائز کے بینیفٹس بتائے جاتے ہیں. بچے گیمز میں یہاں آ کے بہت انجوائے کرتے ہیں. اچھا، یہ ان کا گیمز پیریڈ ہے؟ یہ ان کا گیمز پیریڈ ہے. اچھا، اور یہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے، جس میں ہم انہیں 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہاف گروپ 1 میرے ساتھ اگر یہاں پہ ہے تو گروپ 2 ہم وہاں پہ مائنڈ گیمز میں بھیجتے ہیں. تو 2 گروپس میں بچے جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے، تاکہ سارے بچے ساری چیزوں کو آپ کی جائے سے بچوں سے بات کر لوں؟ کر لیں. جی. تو یہ بچے، بیٹا آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر ہمارے ایکسرسائز سے ہم لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، ہمارے مسلس بنتے ہیں. اینڈ ہم لوگ یہاں پر بہت آ کے انجوائے کرتے ہیں. اینڈ آدھا گروپ ہماری آدھی کلاس چیس میں جاتی ہے، مائنڈ گیمس جاتی ہے، اور آدھا گروپ جو ہے وہ ہمارا جم میں آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ اپنا قد لمبا کر رہی ہو؟ نہیں، میرا ٹیلنٹ ہے، اسی وجہ سے اوپر چڑھی ہوئی ہوں. اچھا، تو آپ دوبارہ چڑھ کے دکھا سکتی ہو مجھے؟ یس. چلو نیچے. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل فاطمہ. اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4B. تو یہ روز آپ کا گیم پیریڈ ہوتا ہے؟ یس. گڈ. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب آپ نیچے کیسے اترو گی؟ او اچھا، ادھر آؤ، مجھے بتاؤ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں کوئی ٹائی کمانڈو بنوں یا آرمی میں جاؤں. اچھا، آپ آرمی میں جائیں گی؟ اچھا گڈ، شاباش. سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے، اور اس کو دیا گیا ہے سری نگر آئی ٹی پارک کا نام دیا گیا ہے، سری نگر آئی ٹی پارک، تاکہ یہاں پر جو بچے آئیں ان کو تھوڑا سا سری نگر کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ سری نگر کی کیا اہمیت ہے. صبا فیصل، میں ویری پراؤڈلی آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی اپنے ای روزگار سینٹر اور ہمارا جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے. یہ کب بنا ہے جی سافٹ ویئر؟ سر یہ تقریباً لاسٹ 8 مہینے پہلے بنا ہے. 8 مہینے گزرے ہیں اس کو بنے ہوئے. اور اس کے پیچھے کانسیپٹ بیسکلی یہ تھا کہ آپ کی جو ینگ بچیاں ہیں جو فری لانسنگ اور انٹرپرنور میں کام کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو ایک سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ دی جائے، جہاں پہ بغیر کسی ڈر، بغیر کسی اس کے، اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ بھی ان کو فری ملے، الیکٹریسٹی وغیرہ، سیٹ کی بھی کوئی کاسٹ نہیں ہے، تو اپنا کام آرام سے کر سکیں. یہ بچیاں اس وقت کیا کر رہی ہیں یہاں پہ؟ سر بچیاں ان میں سے مختلف بچی ہیں. جو اپنے کالج کی بچی ہیں وہ زیادہ تر اپنا ریسرچ ورک کر رہی ہوتی ہیں. جو باہر سے بھی آئی ہوتی ہیں بچیاں، وہ ساتھ ساتھ اپنا کوئی چھوٹا وغیرہ انہوں نے باہر سے بھی بچیاں آ سکتی ہیں؟ جی، باہر سے بچیاں بھی آ سکتی ہیں. اور یہ 24/7 اوپن ہے، صبح سے لے کے رات گئے تک کھلا رہتا ہے. رات کو بھی کوئی کام کرنا چاہے. اور اس میں بہت ساری وہ بچیاں چاہے اپنے کالج کی ہیں چاہے باہر کی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنسز رن کرنے شروع کر دیے ہیں یہاں سے. کوئی اپنا کسی نے بیکنگ کا بنایا ہے، کوئی اس وقت جیو اسپیشل پہ کام کر رہا ہے. آپ ہمیں دکھائیں گی؟ آپ خود ہی ہاتھ کھڑا کرو اگر اپنا بزنس بتانا چاہتے ہو. آپ اپنا بتائیں. جی جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زاہرہ ہے، اور یہ میری فرینڈ ہے مقدس. ہم لوگوں نے بیکنگ کا بزنس سٹارٹ کیا ہے. بیسکلی بیکر یہی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بیکنگ کا شوق تھا. 2-3 سالوں سے انہوں نے سٹارٹ بھی کیا، پریکٹسنگ بھی سٹارٹ کی. لیکن کیونکہ ہم سب نے بھی اس کو انکریج کیا، اس کے گھر والوں نے بھی انکریج کیا کہ ایک چینل سٹارٹ کرو، بزنس سٹارٹ کرو. تو ہم نے سپٹمبر میں سٹارٹ کیا تھا یہ، اور یہاں پر آ کر ہم گرافک ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں اس چینل کے لیے، کیونکہ ہم انسٹاگرام پہ موسٹلی جو ہے وہ آرڈرز لیتے ہیں. اچھا، تو جو آپ کو آرڈرز ملتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں بیک کرتی ہیں آپ؟ یہ بیک کرتی ہیں. کیکس بھی ہوتے ہیں اس میں، جیسے کسٹمر کہتا ہے نا کہ ہمیں کسٹمائز چاہیے، جس بھی کلر میں چاہیے، یا کوئی بھی اس کے اوپر ڈیزائن ہو یا کیریکٹرز بنانے ہوں، وہ کسٹمائزڈ کیکس بھی بناتی ہیں، اور کپ کیکس بھی بناتی ہیں. اور سیوری آئٹمس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ پیزاز ہو گئے. اور اچھا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں بی ایس سائیکالوجی کا فائنل سیمسٹر. تو بی ایس سائیکالوجی میں آپ پڑھتی ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ والا کام بھی شروع کر دیا؟ جی.
جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مقدس ظہور ہے. سر میں بیسیکلی جو ہے وہ ایفلیٹڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں, اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میرا کوڈنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور پائتھن کے میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہی ہوں. جی. تو یہ جو آپ ادھر یہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر یہ فائنینشلی مجھے سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے, کیونکہ ایفلیٹڈ مارکیٹنگ میں کیونکہ سروسز کو میں پروموٹ کر رہی ہوں, ڈفرینٹ ویب سائٹس کے ایس ای اوز کی رپورٹ جنریٹ کر کے دین ان کو کانٹیکٹ کرتی ہوں, اور وہ فردر جو ہے وہ فائبر اکاؤنٹ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں بیک میں, اور دین وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کیا ریفارمز ہو رہی ہیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں ہم فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب سے. وانی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ایک بہت اہم میٹنگ چھوڑ کے ہماری درخواست پہ یہاں پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پاکستان میں آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2,60,00,000 ہے پورے پاکستان میں سر, یہ ان کی تعداد ہے, اور زیادہ تر ان کی جو پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں, فاٹا میں ہیں, ساؤتھ پنجاب میں ہیں, کچھ ایریا سندھ کے ہیں, اور اے جے کے اور جی بی میں بھی ہیں. اچھا, اب میں اسلام آباد پہ آ جاؤں گا. اسلام آباد میں کوئی آپ نے اندازہ لگایا کہ آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں؟ جی, ہمیں لاسٹ سروے جو ہوا تھا اس میں 80,000 نکلے تھے بچے, اور یہ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. جی. اب اسلام آباد میں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ کیا اس کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں جی, اور کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی کاسٹ, کریڈ, سوشل سٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہے. دے ہیو ٹو کمپیٹ. ایگزام ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, اور آپ جا کے آپ کلاسز میں جو وزٹ کریں گے آپ کو ہر اسٹیٹ آف سوسائٹی کے بچے ملیں گے. آپ کو غریب آدمی کا بچے بیٹی بھی ملے گی, امیر آدمی کی بھی ملے گی, کلرک کی بھی ملے گی, بزنس مین کی بھی ملے گی, تو آپ کو ہر قسم کے لوگ یہاں ملیں گے. یہاں پہ جو اس کالج کے اندر ہمیں بہت سی ریفارمز نظر آ رہی ہیں, بہت سے نئے انیشیٹو نظر آ رہے ہیں, یہ کب شروع ہوئے؟ سر یہ لاسٹ ایئر شروع ہوئے تھے. جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت پرائم منسٹر نے مجھے جب سلیکٹ کیا کہ اس پوسٹنگ پہ, تو پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو تھے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ نیو, سم تھنگ گڈ, سم تھنگ پازیٹیو. تو اس کے بعد ان کی سپورٹ سے, گورنمنٹ کی سپورٹ سے, تمام ڈپارٹمنٹس کی سپورٹ سے ہم نے یہاں کوئی 10-15 انیشیٹوز کیے ہیں, اسٹارٹنگ ود اسکول میلز پروگرام. اس وقت اسلام آباد کے ہر پرائمری اسکول میں دوپہر کا کھانا ہاٹ میل فری ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہے, میل نیوٹریشن. اسلام آباد میں کتنے پرائمری اسکول ہیں؟ 220 سرکاری پرائمری اسکول ہیں. 220 سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم کے ساتھ مفت کھانا بھی دیا جا رہا ہے. کلچرل میل ہوتا ہے, سینٹرلائز کچن ہے, ہائی اسٹینڈرڈ کا ہے, اور بچوں کے شوق سے ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے, اور ہم بی ایم آئی کا ڈیٹا بھی رکھتے ہیں ان کی باڈی میس انڈیکس کا, تو 80% بچے اس کھانے کے پروگرام کے بعد جو نیگیٹو کیٹیگری سے ہیلدی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ بھی بڑھا ہے. انرولمنٹ کئی اسکولوں میں 20 سے 25% بڑھی ہے, اور اٹینڈنس 65 سے 99% پہ پہنچ گئی ہے. اچھا, اب جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسی شہر اسلام آباد میں, بلکہ اس کالج سے ود ان 2 کلومیٹرز کے ایریا میں ایسے بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پر کہ 7th اور 8th کلاس کی جو فیس ہے وہ 80,000 روپیہ پر منتھ ہے. یہاں پر آپ بالکل مفت تعلیم دے رہے ہیں, اور جو آپ نے انیشیٹوز انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ ان پرائیویٹ اسکولوں کی پہنچ سے بہت دور ہیں. تو یہ آپ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کیسے کر رہے ہیں, اور یہ وسائل کہاں سے ملے آپ کو؟ تو اس وسائل لاسٹ جو بجٹ تھا اس میں آئی وینٹ ٹو دا فائنانس منسٹر, اور انہوں نے ہماری اسکول میلز پروگرام, پنک بسز, اور کچھ اور ارلی چائلڈہڈ سینٹرز, یہ انیشیٹوز انہوں نے بجٹ کر دیے ہیں. اور اس دفعہ بھی ان کی آل آؤٹ سپورٹ ہے ہمیں, کیونکہ سر ایلوکیشن آف ریسورسز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ ہوا ہے. تیسری بات سر یہ ہے کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں خالی صرف تعلیم فری نہیں ہے, کتابیں بھی فری ہیں, کھانا بھی فری ہے, اور ٹیکنالوجی کا وہ اکوپمنٹ ہے, آپ اب جا کے دیکھیں گے جو انشاءاللہ آپ کو کسی پرائیویٹ اسکول میں اس اسکیل کا نہیں ملے گا جتنا ہمارا ہے. پھر ٹیچرس کی ٹریننگ ہے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کی ہے. آپ کو پتہ چلے گا یہاں نسٹ کے ریکروٹڈ آئی ٹی کے ٹرینرز بھی آ گئے ہیں. اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں پہلی دفعہ کوڈنگ اور اے آئی پرائمری اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے, اور 6 to 8 میں اب انٹرپرینیورشپ, فائنینشیل لٹریسی اور انوائرمنٹل لٹریسی بھی اسٹارٹ کی جا رہی ہے. پھر آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے کہ ان اے منتھ اور سو ہواوے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی کلیبوریشن ہوئی ہے, اور اسلام آباد کے تمام سرکاری اسکولوں میں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ہواوے کی ٹریننگ کورسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں فری آف کاسٹ. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سر بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اسکلز ملیں گی جو ان کو ہائیلی امپلائبل کر دیں گی. آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. یہ اسکلز ہیں جو آپ کو سرکاری نوکریوں کی اور رن آف دا مل نوکریوں سے آپ کو آزاد کر دیں گی, اور آپ کو ینگ ایج میں فائنینشلی امپاور کر دیں گے.
اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا یہ انفارمیشن درست ہے کہ آپ کو مشہور زمانہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی ایجوکیشن کے بجٹ میں شامل ہو رہا ہے؟ جی پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آج پرائم منسٹر پہ میٹنگ بھی لے رہے ہیں. اس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے کہ جس کے ذریعے ایک پاکستان میں سب سے بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمرجنٹ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اسلام آباد میں بنے گی. اور اس کے علاوہ لیگنگ ایریاز آف پاکستان میں پرائم منسٹر دانش اسکولز جو کہ ہائی اینڈ بورڈنگ کالجز ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیبلش کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں سے ایکسپینڈیچر ہوگا, لیکن یہ 100% پیسہ ایجوکیشن منسٹری کو ایلوکیٹ ہو رہا ہے. یہ اس کالج میں ایک گوگل لیب ہے. یہ گوگل لیب کیا ہے؟ جی السلام علیکم, آپ کا نام؟ احمد علی نام ہے سر. بیسیکلی گوگل کلاس روم ہم نے یہاں پہ ایک جنریٹ کیا ہے. اس کے اندر بچے جو ہیں وہ گوگل کی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے انٹرنیٹ سیفٹی سیکھ رہے ہیں, ارلی ایج پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں, کروم بک کی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں. آپ ٹیچر ہیں یہاں پہ؟ نہیں میں ٹیچر نہیں ہوں, میں ٹیک ویلی سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جو ہم نے بیسیکلی گوگل کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے یہاں پہ یہ کروم بک جو لیب ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے سر. تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے یہ بچے جو ہیں ان کو آپ نے کیا سکھایا ہے؟ سر بچوں نے یہاں پہ ڈیجیٹل سفر سیکھا ہے جس کے اندر بچوں نے انٹرنیٹ سیفٹی سیکھی ہے, ارلی ایج پروگرامنگ سیکھی ہے. بچے بغیر کوڈنگ کے کیسے گیمز بناتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر سیف کیسے رہنا ہے, اپنی انفارمیشن کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے, کس کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. گوگل کے پروڈکٹیوٹی ٹول سیکھے ہیں جس سے وہ اپنی ایجوکیشن کو آن لائن لے کر جا سکتے ہیں, کلاس روم کے تھرو اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیمنائی سیکھا ہے جو کہ گوگل کا ٹول ہے, اور ان کو جیمنائی سے ہیلپ لے سکتے ہیں اپنی لیسن پلاننگ کے اندر. جو ٹیچرز ہیں وہ لیسن پلاننگ لیسن کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر ہیلپ لے سکتے ہیں سر. جی آپ کا نام کیا ہے؟ دعا امین. دعا یہ بتاؤ کہ انٹرنیٹ سیفٹی کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ سیفٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن یا آپ کی جو بھی آپ کے بارے میں ہے, یعنی آپ کی ای میل آئی ڈی, آپ کی ایج, آپ کی فیملی, آپ کہاں پر رہتے ہو, یہ آپ کو جب آپ انٹرنیٹ سفر کر رہے ہوتے, جب آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے تو آپ کو کسی بھی اسٹرینجر کو, ایون تو آپ کو بہت سارے ہوتے ہیں جو نارمل جنریشن ہوتی ہے ان کے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ فرینڈس بن جاتے ہیں, لیکن اسٹرینجر کے ساتھ اگر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ, بیہائنڈ دا کمپیوٹر کون ہے, آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا. وہ کرمنل ہیکر ہو سکتا ہے, کرمنل ہوتا ہے سائبر, جو بھی سائبر کرائم اس کو کہتے ہیں, جو بھی کمپیوٹر کے ذریعے آپ سے کوئی بھی آپ کی انفارمیشن لی جاتی ہے اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. اور سائبر کرائم بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ بہت سارے جو ہوتے ہیں ان کو اس پوائنٹ تک ان کو جو ہے بلیک میل کر لیتے ہیں کہ بچے سوسائڈ پہ اتر آتے ہیں. اور آپ کو اپنی انفارمیشن کسی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے فائنینشلی بھی آپ کو کر سکتے ہو کہ آپ سے اگر آپ کی نام وغیرہ لے لیتے تو آپ کو فادر کو ایز کال کر سکتے ہیں کہ میں یہ بول رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں, آپ نے کڈنیپ کر لی. ایون تو آپ گھر پہ ہوں گے, آپ کے فادر ایمرجنسی میں, ان کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ ان کو کیا بولنا چاہیے, اور وہ آپ کال پک کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی ان کو پیسے بھیج دیں گے, اور جس سے آپ کو فائنینشلی بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 8th کلاس میں. جی. آپ کو تو اس ملک کا انٹیریئر منسٹر ہونا چاہیے. ویری امپریسو ہے, شاباش بیٹا, ویل ڈن. اسکول کی دیوار یہ کہہ رہی ہے دا فیوچر از کریٹڈ بائی واٹ یو ڈو ٹوڈے. تو اگر آپ اپنا اور اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے اس کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو آئین پاکستان جو ہے اس میں آپ کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. آئین کو پڑھیے, اور جو کچھ اس اسکول کے بچوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے یہ آپ کے بچوں کو بھی ملنا چاہیے, اور یہ مطالبہ آپ نے کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ حکومت سے کرنا ہے. تو حکومت اگر اسلام آباد میں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے بچوں کو, تو سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کے بچوں کو بھی یہ سہولتیں پرووائڈ کر سکتی ہیں.